میں تو سمجھتا ہوں کہ عمر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ معافی مانگتے اس وقت. انٹرنل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ اتنا عذاب میں کیوں ہے؟ انٹرنلی یہ ہے کہ شاید مطلب ایک سیاسی طور جو ہے ایک سیاسی سازش کے تحت جو ہے انہیں باندھ رکھا گیا. پرسنلی آپ پہ کیا ٹول دیا اس نے اور فیملی پہ کیا ہوا؟ پرسنلی ہمارے اوپر کیا بھی تھی یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. 2019 جب ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت تو یہاں پہ کرفیو ہی تھا, یہاں پہ مطلب سکولز وغیرہ کالج سب آفیسز بند تھے. اس وقت میرا وہاں دلی پہنچنا, اس کے بعد 3 سال تک تو رشید صاحب نے اپنے جو ان کے بیٹے جو ہیں ان سے بھی ملاقات کی. Hello and welcome to Stand for East, a new podcast series from Jammu and Kashmir, where we try to bring you prominent voices from the region. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے MLA فرام لنگیٹ شیخ خورشید صاحب, جنہوں نے ریسنٹ جو الیکشنز جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشنز جو ہوئے تھے اس میں وہ وکٹوریس ایمرج ہوئے تھے, ڈیفیٹنگ سم بگ نیمز فرام نارتھ کشمیر. اینڈ ہی از دی بردر آف انکارسریٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ Engineer Rashid Saab, who won the MP elections earlier this year against Umar Abdullah and Sajjad Lone. And this is technically the second seat that the party that they belong to, which is the AIP, that they have won this year. تو آج آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے شو میں. شکریہ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم کھل کے آج جو ہے اپنی بات اپنے سامعین تک پہنچائے اور آپ بھی کھل کے ہم سے بات کر سکیں. نہیں, ایکچولی میں وہی بولنا چاہتا کہ اسمبلی جو یہ سیشن ہم نے اٹینڈ کیا اس میں آپ کا اور PDP کی طرف سے وہ بہت سارا یہ تھا کہ ہمیں بات نہیں کرنے دے رہے تھے. تو ہوپ فلی یہاں پہ ہم آرام سے اب بات کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی یہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, یہاں پہ کوئی اسپیکر صاحب نہیں ہے جن کی طرف سے ہمیں آرڈر آئے گا. تو اچھی بات ہے کہ یہاں ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. تو میں پہلا سوال یہ رہے گا کہ ہمارے آڈینسز کے لیے کہ شیخ خورشید صاحب کون ہے بیسکلی, کہ آپ ایک جہاں تک ہم نے لکھا ہے آپ کے بارے میں, آپ ایک گورنمنٹ ٹیچر رہے ہیں اور قریب 20 سال سے اوپر آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے. آپ کا ایک MSc رہا ہے انوائرمنٹل سائنسز میں, لیکن آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا ابھی تک. تو اس کے بیونڈ کیا ہے؟ دیکھیے, میں کہوں کہ شیخ خورشید ایک کامن کشمیری ہے. شاید اگر یہاں پہ وائلنس نہیں ہوتا, شاید اگر یہاں پہ حالات ٹھیک ہوتے تو کہیں اور ہوتے, سول سروس میں ہوتے, کوئی کسی بڑی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے. تو بٹ 90s کا جس وقت دور شروع ہوا, یہاں ٹرموائل شروع ہوا, تو ہمارا پیک جو ایجوکیشن جو ہماری ہوئی 90s میں ہی ہوئی اور کافی ساری افیکٹ ہوئی. اس کے بعد ایسے ہی چلتے چلتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ایک مڈل کلاس فیملی کے لوگ جو ہوتے ہیں, ایک مڈل کلاس فیملی سے ہم بلانگ کرتے ہیں, تو ہم نے پڑھائی کی, پہلے اسکول, اس کے بعد کالج, پھر BEd وغیرہ, اس کے بعد ہم ٹیچر اپوائنٹ ہوئے. اور ہمارے والد صاحب چونکہ وہ بھی ایک ٹیچر ہیں, ایک گورنمنٹ ٹیچر, تو اس وجہ سے ایک مڈل کلاس فیملی سے ہم تعلق رکھتے تھے. تو اس کے بعد 2008 میں انجینئر رشید صاحب جو ہمارے بڑے بھائی ہیں, تو وہ سیاست میں آئے. ہمارا بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کیونکہ ایک جوائنٹ فیملی ہے ہم, تو لوگوں کے ساتھ وہ کنیکشنز رہے. اس کے بعد 2019 میں جو آپ نے دیکھا کہ حالات کیسے ہوئے یہاں, جس وقت ایبروگیشن ہوا 370 اور 35A کا ہوا, انجینئر رشید صاحب کو سمن کیا گیا اسی دن دلی, پھر اس کے بعد انہیں جیل میں رکھا گیا, ابھی بھی جیل میں ہیں. تو ایک مجبوری بنی پارٹی کو بھی, لوگوں کو بھی, اور ہمیں بھی میدان میں اتارا گیا. آلدو کبھی ہمارے مطلب ایسپیریشنز نہیں تھے, ہمیں کوئی شوق نہیں تھا, بٹ لوگوں کو لگا کہ نہیں شاید شیخ خورشید ہماری نمائندگی کر سکتے ہیں, شاید یہ اس چیز کے لیے فٹ ہے. اور پارٹی کو بھی لگا کہ شاید شیخ خورشید جو ہے لنگیٹ سے ہمیں جیت دلا سکتے ہیں. انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا, تو الحمدللہ اس وقت لوگوں کی سروس کے لیے, لوگوں کی خدمت کے لیے اس وقت میدان میں ہے. سیٹنگ پالیٹکس اسائڈ ایک منٹ کے لیے, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو آپ کے بردر بڑے بھائی جب وہ ان کو سمن کیا, پھر اریسٹ بھی ہوئے اور اب قریب 6 سال ہونے کو آئے. بالکل. تو پرسنلی آپ پہ کیا ٹول دیا اس نے اور فیملی پہ کیا ہوا؟ میں کانسٹیٹوئنٹس اور پالیٹکس کے ایگزیکٹلی پرسنلی ہمارے اوپر کیا بھی تھی یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں صاحب. جس وقت 2019 میں 5 اگست کو جس وقت انجینئر رشید صاحب کو 1-2 دن پہلے ہی جس وقت بلایا گیا, ان کے بچے وہ اسکول پڑھتے تھے, کالج میں تھا ان کا بڑا بیٹا ابرار, تو
چونکہ اسمبلی جو ہے ڈیزالو ہوئی تھی، ان کا جو مطلب پرسنلی ہر اینگل سے اگر ہم دیکھیں گے، فائنانشیل اینگل سے، یا ان کے جو بچے ہیں ان کی جو پیرنٹیج ہے، ان کی جو مطلب پڑھائی باقی چیز، یا ہمارے جو ایلڈرلی جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان پہ کیا گزری، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ جس وقت پہلے لگ بھگ 3 سال تک میں واحد ایک فیملی ممبر تھا، سروس بھی کرتا تھا، میں ایک سرکاری ملازم تھا، تو بیچ بیچ میں تھوڑا سا ادھر ادھر جو ہے ہم لیو مینیج کر کے جاتے تھے، یا بیچ میں پہلے سال جب 2019 جب ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت تو یہاں پہ کرفیو ہی تھا، یہاں پہ مطلب سکولز وغیرہ کالج سب آفیسز بند تھے، اس وقت میرا وہاں دلی پہنچنا، اس کے بعد 3 سال تک تو رشید صاحب نے اپنے جو ان کے بیٹے جو ہیں ان سے بھی ملاقات نہیں کی، انفیکٹ ان کی مسز، فادر، مدر اور جو دوسرے ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ فرسٹ ٹائم انہوں نے 5 سال کے بعد جب انہیں انٹریم بیل ملی اس وقت ملاقات کی. تو کافی سارے چیلنجز تھے پرسنلی، مطلب فیملی میں کچھ جو کلوز ریلیٹیوز ہیں ہماری آنٹ، 2 آنٹس ہیں، ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. ان کو کبھی کبھار تو انہیں ایک ہفتہ بعد انہیں ہم نے اطلاع دی کہ اس طرح ہوا، ہماری فیملی میں کوئی ٹریجڈی ہوئی. پرسنلی والدین جو ہیں 2-3 بار جو ہے، ہماری مدر، ہمارے فادر جو ہیں وہ 7-7 10-10 دن تک جو ہے ایڈمٹ رہے ہاسپٹل میں. ہم ان کو نہیں بتاتے تھے کہ اس طرح ہوا ہے. پرسنلی یہ ہے کہ ان کی مدر ان لا جو کہ ہماری آنٹ بھی ہیں، وہ بھی ایک بار کافی مطلب سیریس کنڈیشن میں تھی، تو ان کو ہم نے نہیں بتایا رشید صاحب کو. پرسنلی کافی ساری جو ہے مشکلات اس وقت ہوئی، فائنینشیل حالات جو ہے. لگا تھا کہ اتنا لمبا ایسا آنیسٹلی ایسا نہیں لگا، یہ لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ کو مجبوریاں ہیں کہ انہوں نے جو ہے سارے مین اسٹریم لیڈرز کو اس وقت جو ہے اریسٹ کیا ہے، کسی کو پریونٹیو یہاں SKICC میں رکھا ہے، کسی کو اپنے جو گھر میں رکھا ہے، کسی کو جموں میں، وہ کیٹیگرائز کر کے رکھا ہوا تھا اس وقت کہ کون کس کیٹیگری کا ہے، کون کتنا ووکل ہے، کس سے ایڈمنسٹریشن کو کس لیول کا چیلنج ہے. تو اسی کے اکارڈنگ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کسی کو SKICC میں، کسی کو MLA ہاسٹل میں، کسی کو ہوٹل میں، کسی کو گھر پہ. تو ہمیں بھی لگا کہ رشید صاحب جو ہے زیادہ ووکل ہیں، رشید صاحب جو ہیں سرکار کو ہمیشہ پتا تھا کہ ان کا جو ان کی سیاست ہے وہ زیادہ جو ہے پروٹیسٹیو ہے، کہ وہ پروٹیسٹس کرتے ہیں، باقی چیزیں جو ہے. تو ہم نے سوچا تھا کہ شاید 6 مہینے 1 سال تک رکھیں گے. لیکن کیس کافی سیریس ہے، کیونکہ رشید صاحب تو حوالہ چارج جو بالکل کیس یہاں پہ لاج بہت سارے نہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ UAPA کیسز جو ہے مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے یہاں پہ. مطلب یہاں پہ جو ہے UAPA کیسز جو ہے کافی سارے پولیٹیشینز، بار کے جو ممبران ہے یا جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر لگائے گئے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین اسٹریم جو پولیٹیشین ہیں ان میں بھی ایک تو اس وقت ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی بھی ہیں، ان کے اوپر بھی ان کے خلاف 2 کیسز کیے گئے. تو ہمیں بھی لگا جیسے ان کو بیل ملی، جیسے ان کے کیسز جو ہے ان کا بھی ہو جائے گا، ان کا بھی ہو جائے گا اتنا. لیکن ہم نے اندازہ نہیں کیا تھا کہ مطلب 5 سال 6 سال تک تو انہیں انٹرم بیل. آپ کی انٹرنل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ اتنا عذاب میں کیوں ہے؟ انٹرنلی یہ ہے کہ شاید مطلب ایک سیاسی طور جو ہے ایک سیاسی سازش کے تحت جو ہے انہیں باندھ رکھا گیا. اس میں کسی ایک پارٹی یا ایک فرد کو، چاہے مین اسٹریم میں ہو یا جو سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ خود مین اسٹریم میں نہیں ہے، اس میں کچھ بزنس مین بھی ہیں، اس میں کچھ باہر کے لوگ بھی ہیں جو کہ سو کالڈ کچھ میڈیا پرسن بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو میڈیا کا نام دے کے جو ہے یہاں کا جو یہ پولیٹیکل جو انوائرمنٹ یہ یہاں پہ جو ہے، تو اس میں جن کی سے ہے. تو میرے خیال میں جو انجینئر رشید صاحب ایک آلٹرنیٹ، ایک اسٹرانگ آلٹرنیٹ کے طور پر ابھر رہے تھے. تو لوگوں کو پسند نہیں آیا، اور انفارچونیٹلی جو 5 اگست کو جس وقت ایبروگیشن ہوا تو اس وقت ایک بڑا بہانہ ملا، ان کو وہاں لیا گیا دلی میں جو ہے کیس میں بند کیا گیا. ادروائز اس سے پہلے 2 سال پہلے ان کو سمن کیا گیا تھا، اس وقت کلین چٹ دی گئی. تو رشید صاحب انفیکٹ جس وقت اریسٹ ہوئے، کوئی گھر پہ، ان کی ریزیڈنس پہ، کوارٹر جو اس وقت ان کے پاس تھا گورنمنٹ کوارٹر، کہیں پہ کوئی چھاپا نہیں، کوئی ریڈ نہیں، کچھ نہیں. مطلب جیسے UAPA کیسز میں ہوتا ہے، جب آپ منی لانڈرنگ کے کیس میں، یا جس وقت آپ جب ED کا کیس بھی جس وقت ایک ایکیوزڈ کے اوپر ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پراپرٹی سیز ہوتی ہے،
تو ڈسپروپورشنیٹ جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کو سیز کیا جاتا ہے. ہمارے کیس میں ایسا کچھ نہیں ہوا. انفیکٹ رشید صاحب کو بلایا گیا, جو اس کے بعد جن سے تھوڑی بہت پوچھ تاچھ کرنی تھی, جو ان کے ساتھ ہوتے تھے یا جو ان کے پارٹی کے کچھ ایک دو لوگ تھے, ان کو بھی مہمانوں کی طرح وہاں بلایا گیا. اگر وہ انٹینسٹی ہوتی, اگر وہ کوئی بڑے ایکیوزڈ ہوتے, انہوں نے بڑا کوئی جرم کیا ہوتا, اسپیشلی جو یو اے پی کو جس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے, تو یہاں پہ جو ہے ریڈز ہوئے ہوتے, یہاں پہ جو ہے فیملی کے اکاؤنٹس جو ہے وہ سیز کیے ہوئے ہوتے انہوں نے. ایون کہ رشید صاحب کا اپنا اکاؤنٹ بھی انہوں نے فریز نہیں کیا. تو ہاؤ کم, یہ تو سیدھے معلوم ہے, ہر کسی کو پتا ہے کہ اگر جو میری جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, تو باہر سے اگر میں دیکھوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل وینڈیٹا جس میں کسی ایک یا دو شخص کو میں جو ہے ان کو میں ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا, بلکہ پورا جو یہاں کا پولیٹیکل جو ایکو سسٹم ہے, جو پورا ایکو سسٹم ہے یہاں پولیٹکس کا, اس میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ مختلف کیٹیگریز کے لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالومنٹ ہوتے ہیں. رشید صاحب نے تو ڈائریکٹلی ایک دو پولیٹیشنز کو نیم بھی کیا تھا, سجاد لون صاحب کا انہوں نے کافی ایک سیریس ایلیگیشن لگائی تھی, تو وہ کس حد تک آپ مانتے ہیں؟ یہ ان کی یہ انجینئر رشید صاحب کا جو ہے ان کا نظریہ ہے, جو جہاں تک ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ نے خود دیکھا ہوگا, انہوں نے بھی ہوا میں کوئی بات نہیں کی. جس وقت پارلیمنٹ الیکشن چل رہے تھے تو اس وقت موجودہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں تو انہوں نے یہ نام لیا, انہوں نے کہا کہ اس طرح, تو لہٰذا انجینئر رشید صاحب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ان کی بات کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ چیزیں کہتے تھے, کیونکہ ایک ریسپانسبل ایک ایکس چیف منسٹر جو کہ اس وقت کرنٹ بھی چیف منسٹر ہیں, تو انہوں نے یہ بات کہی اس وقت کہ ایک سازش کے تحت جو ہے رشید صاحب کو بند رکھا گیا. تو وہ اس نیریٹو میں جو ہے انجینئر رشید صاحب بات کر رہے تھے. اس کے بعد جو ہے جب رشید صاحب نے کنٹیسٹ کیا, جب جس وقت اسمبلی الیکشنز ہوئے, اسمبلی الیکشن کے بعد جس وقت انجینئر رشید صاحب کو دوبارہ پھر بلایا گیا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ افسوس یہ ہے کہ اس وقت جو عمر صاحب جو کہتے تھے کہ اے بی اور سی فلانی پولیٹیشین نے جو ہے انجینئر رشید صاحب کو بند رکھوایا کسی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے وہاں سینٹر میں, یا جو موجودہ گورنمنٹ جو ہے ان کے جو قریب تھا, تو انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس عمر صاحب نے پھر اسی سکیل سے جو ہے اسی سکیل پہ پھر وہ چلے, کیونکہ جس وقت رشید صاحب کو انٹرم بیل ملی اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ لو جی ان کو چھوڑ دیا, الیکشن میں جو ہے ہمیں نقصان کرنے کے لیے ایسا کچھ دکھا رہے تھے کہ جیسے ہم ہی ہیں یہاں پہ, ان کی پارٹی کو چھوڑ کے باقی سارے جو ہے نان کشمیریز ہیں, جیسے وہ یہاں کے رہنے والے ہی نہیں ہیں. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشید صاحب کو جو ہے دوبارہ وہاں رپورٹ کرنا پڑا, دوبارہ وہ اریسٹ ہوئے. تو مورلی میں تو سمجھتا ہوں کہ عمر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ معافی مانگتے اس وقت, کہ جو ان کا جو سٹینڈ تھا, ان کا جو نیریٹو تھا کہ انجینئر رشید صاحب کو الیکشنز کی وجہ سے جو ہے چھوڑا گیا ان کو نقصان کرنے کے لیے, اگر ایسا ہوتا تو ان کو واپس کیوں لیا گیا پھر رشید صاحب کو. مورلی مجھے لگتا ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی, کہ ان کا جو سٹینڈ تھا, ان کا جو کنسرن تھا, جو ان کے پوائنٹس تھے, تو وہ تو اسی وقت جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے. اچھا, واپس سے ہم سجاد لون صاحب پہ بھی ہم اور بات کریں گے, عمر صاحب پہ بھی کریں گے, لیکن تھوڑا آپ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پالیٹکس میں جانے کا ڈیسیجن کب ہوا اور کیوں آپ کو لگا, کیونکہ دیکھیے آپ کی فیملی کا ایکسپیرینس خراب تھا, ایک برادر آلریڈی جیل میں تھا, اور ایک لومنگ تھریٹ تو تھا ہی, ہو سکتا ہے آپ کو بھی کل کو ایسا کچھ ہو سکتا ہے, آج بھی پالیٹکس میں کیوں. دیکھیے سب سے پہلے جو آپ کا جو ایم ہوتا ہے, جو آپ کی جو مطلب آپ کا جو نظریہ ہوتا ہے, کبھی کبھار حالات بھی اس کو جو ہے تبدیل کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ سوشل سروس تھوڑی بہت جو ہے میں پہلے سے ہی کرتا تھا, بٹ لائم لائٹ میں نہیں رہتا تھا. ایون اس وقت جس وقت رشید صاحب 10 سال تک جس وقت انہوں نے لنگیٹ کو ریپرزینٹ کیا, یا انہوں نے جب پارٹی کھڑی, تو بہت کم جگہوں پہ بہت کم کیا نیگلیجبل, میں کبھی ان کے ساتھ اسٹیج شیئر نہیں کرتا تھا. حالانکہ آلدو اس زمانے میں سرکاری ملازم جو ہے دور دور تک جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہوتے تھے, مطلب ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ گورنمنٹ امپلائیز, وہ اسٹیج شیئر کرتے تھے. یہ ایک کامن چیز تھی یہاں پہ, کیونکہ حالات خراب تھے, اتنے ایم سی سی مطلب اتنا انفورسمنٹ نہیں ہوتا تھا وائلیشن کے لیے, اتنا مطلب اتنی اسٹرکٹنس نہیں ہوتی تھی. یہاں پہ جو بھی گورنمنٹ امپلائیز ہے وہ اسٹیج شیئر کرتے, یا ایون جس وقت انجینئر رشید صاحب ایم ایل اے تھے, ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ تھے وہ اس وقت, تو میں ان کے ساتھ جا سکتا تھا کبھی فنکشنز میں, ایجوکیشن کی فنکشن میرے ڈپارٹمنٹ کی ہوتی تھی, کہیں پہ کوچنگس کاؤنسلنگس کچھ پروگرام ہوتے تھے. تو میرا کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں کبھی پالیٹکس میں جاؤں گا, پھر میں اپنے فوٹوگرافس لوں گا, ویڈیوز وغیرہ, پبلسٹی. تو میں جو بھی سوشل ورک کرتا تھا تو میں مطلب آف کیمرہ
کوئی پبلسٹی نہیں. لیکن جس وقت رشید صاحب کو جس وقت جیل میں بند کیا گیا, جس وقت سیریس چارجز جو ہے, جو مطلب رانگ چارجز, جو مطلب جو فالس چارجز ان کے اوپر جس وقت لگائے گئے, تو اس وقت پارٹی کی جو ان کا جو کاڈر ہے لنگیٹ میں, ہمارا جو کاڈر ہے پارٹی کا, یا جو پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو اس وقت یو ٹی لیول پہ ہے, تو ان کا جو ہے ان کا میوچول کنسنسس رہا کہ نہ صرف انجینئر رشید صاحب کو جو ہے ان کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے, بلکہ پارٹی کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے آپ کی ضرورت ہے. اور جو لوکل جو لنگیٹ میں جو عوام ہے, جو لوگ ہیں, جو ووٹرز ہیں, ان کی بھی ذاتی خواہش رہی. تو اس میں جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز بھی ہیں لنگیٹ کے, جس میں بی ڈی سیز ہیں, ڈی ڈی سیز ہیں, انہوں نے بھی مجھے بڑا انسسٹ کیا کہ اگر ہمیں پارٹی کو آگے چلانا ہے, اگر ہمیں لنگیٹ میں جیتنا ہے, تو آپ کو جو ہے میدان میں آنا پڑے گا. اور میں نے بھی کافی جو ہے پھر ڈیلیبریشنز کی اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ. اور لاسٹلی فیملی میں ڈر تھا, ہاں فیملی میں ڈر تھا. ڈر تو اس وقت بھی ہے, ان کو تو اس وقت بھی لگتا ہے کہ اگر ہم کبھی کوئی زیادہ بولتے ہیں, کوئی جیسا کہ رشید صاحب ہیں جو ہماری پارٹی کا سٹینڈ ہے کہ ہم کوئی چیز جو ہے برداشت نہیں کریں گے, اسپیشلی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے, یا جو یہاں پہ اریسٹس ہے, ٹرمینیشن آف امپلائیز, باقی چیزیں, جیسا کہ یہاں کلچر بنا تھا پچھلے 5-6 سال, تو اس کے خلاف تو میں کبھی مطلب چپ بیٹھنے والا نہیں ہوں. میں تو اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاؤں گا. تو فیملی والوں کو لگتا ہے, اس وقت زیادہ لگتا تھا, لیکن خیر اس وقت لوگوں نے ہمیں جو ہے ایک مینڈیٹ دیا ہے, اس وقت ہم جو ہے اپنی آواز جو ہے وہ مطلب ہمیں بلند کرنی ہے, ہم چپ تو نہیں رہ سکتے ہیں اس وقت. تو لیکن الحمدللہ ایک مقام دیا لوگوں نے, جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کے بعد لوگوں نے, تو اس وقت پیرنٹس یا جو فیملی ہے وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں, اب اگر کچھ ہوتا بھی ہے خدا نہ خواستہ, تو ایٹ لیسٹ جو ہے ایک اس وقت وہ اگر ہمارے اوپر بھی کوئی سپوز ہمیں بھی وکٹمائز کرنے کی کوشش کریں, تو کم سے کم عام لوگوں کو راحت ملے گی. تو اس وقت چونکہ ہم ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں, تو یہ چیزیں ہیں, لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو بات کریں گے. اچھا, ایک چیز ہے اس کے اندر کہ ہم پی ڈی پی اور این سی کو کافی کرٹیسزم ملتا ہے کہ ایک ڈائناسٹک پالیٹکس کرتی ہیں, اور اے آئی پی نے بھی ایسے ایلیگیشنز لگائی ہیں. تو کیونکہ آپ انجینئر صاحب کے برادر ہیں, اور انجینئر صاحب کے جو ابرار صاحب جو لڑکے تھے وہ بھی کیمپیننگ کر رہے تھے, تو وہاں پہ آپ کیسے اس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں, یا کیسے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے کئی ممبر اب پالیٹکس میں ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک جو ابرار نے جو کیمپیننگ کی, مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ انجینئر رشید صاحب اس وقت جیل میں تھے, کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اگر میں آپ کے میڈیا آرگنائزیشنز کی بات کروں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آف کیمرہ کہ میں نے کم سے کم 50-100 لوگوں کو اپروچ کیا ہوگا کہ آپ انجینئر رشید صاحب کے بارے میں کوئی آرٹیکل لکھیے, یا جو ہے آپ ہائی لائٹ کیجیے کہ ان کو کیوں بند رکھا گیا. لیکن مشکل سے کچھ ایک آدھ لوگوں نے, یا تو یو ٹی سے باہر ہیں یا ملک سے باہر ہیں, جنہوں نے یہ ڈیئر کیا کہ کم سے کم کبھی کوئی ٹویٹ لکھا, یا کبھی تھوڑا سا کچھ ایک آدھ سینٹینسز لکھے, یا کبھی آواز اٹھائی. تو جب کوئی انجینئر رشید صاحب کی انکارسریشن کے خلاف جو ہے کوئی آواز تک نہیں اٹھا سکتا تھا, تو الیکشن کیمپین کے دوران ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ لوگ جو ہے ان کی کیمپیننگ کریں گے. تو انجینئر رشید صاحب تو بند تھے. اب کوئی نہ کوئی, کسی نہ کسی کو تو فیملی میں سامنے آنا ہی تھا. میں ایک گورنمنٹ امپلائی تھا, مجھے نہ میں نے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کی, ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی کوئی وائلیشن کی تھی, نہ کچھ. پھر بھی مجھے جو ہے اٹیچ رکھا گیا کم سے کم 1.5 مہینے کے لیے. تو ابرار جو ہے اس سے بیسٹ کوئی نہیں تھا اس وقت آپشن. پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی کسی کو تھانے بلاتے تھے, کسی کو جو ہے دھمکی دیتے تھے پی ایس اے لگائیں گے. تو یہ ظاہر سی بات ہے, انجینئر رشید صاحب کو انٹرم بیل نہیں ملی. ہم نے انٹرم بیل یا ریگولر بیل کے لیے اس وقت جو ہے اپلائی کیا, ان کو بیل نہیں ملی. تو کسی نہ کسی کو جو ہے فیملی میں جو ہے سامنے آنا تھا. ان کی کیمپیننگ کون چلاتا, مطلب انچارج کون رہتا ان کی کیمپیننگ کا. اور اس کے بعد جب ابرار نے جس وقت کیمپیننگ کی, آپ اندازہ لگائیے کہ 5 لاکھ ووٹ ملے انجینئر رشید صاحب کو. 5 لاکھ میں سے اگر آپ سپوز ڈائریکٹ کنٹیکٹ منیمم 5-10 ہزار لوگوں کا, 20 ہزار لوگوں کا تو ہوگا ہی ہوگا ابرار کے ساتھ. تو وہ لوگ اس وقت ابرار کو فون کریں گے. اس وقت انجینئر رشید صاحب باہر نہیں ہے, اس وقت وہ جیل میں ہے. وہ ان کو فون کریں گے کہ آپ کو جی ہے ہمارا یہ کام کرنا ہے, آپ کو جی ہے ہمارے ساتھ آنا ہے, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں.
تو وہ اپنے آپ کو اسے ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. اگر امیجیٹلی الیکشن کے بعد اوتھ کے ٹائم اگر انجینئر رشید صاحب ریلیز ہوتے پرماننٹلی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جو ہمارا اسٹینڈ تھا کہ ابرار جو ہے آفٹر الیکشنز وہ اس پولیٹکس میں نہیں رہیں گے, تو یہ پاسبل تھا, لیکن ایسا ہوا نہیں. جس وقت انجینئر رشید صاحب کو ریلیز نہیں کیا گیا, ایون جس وقت انجینئر رشید صاحب کو انٹرم بیل پہ جس وقت مہینہ 1.5 مہینے کے لیے باہر کیا گیا, اس وقت ابرار کی جو موومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یا ان کی جو مطلب جو اپیئرنس ہے, پبلک اپیئرنس, وہ کافی کم ہو گئی تھی. بٹ اگر انجینئر رشید صاحب نہیں چھوٹے تو لوگوں کی ریپرزنٹیشن کے لیے, لوگوں کے جو مسئلے ہیں, مسائل ہے, کام کرنا ہے, ان کا جو ایم پی لیڈس ہے اس میں جو ہے پروسیس کرنا ہے. کہیں پہ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے, رشید صاحب نے مجھے ایمبولینس دینا ہے, کہیں پہ اسکول کو یا کالج کے لیے کوئی بس دی ہوئی ہے, کسی نہ کسی کو فالو کرنا ہے, کسی نہ کسی کو پورٹل ان کا چلانا ہے, کسی نہ کسی کو ان کا میل باقی چیزیں ان کو آفس وغیرہ چلانا ہے. تو بیسٹ اس کے لیے ابرار ہے. اب میری جو وجہ ہے سیاست میں, جو یہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ شاید اگر انجینئر رشید صاحب پارلیمنٹ الیکشن کے امیجیٹلی بعد اگر وہ چھوٹ گئے ہوتے تو شاید میں پالیٹکس میں نہ آتا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11 تاریخ کو جو ہے میں نے نامنیشن پڑھا, 10 تاریخ تک آلموسٹ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. 10 تاریخ کو جو ہے میں نے اپنا نامنیشن پیپر جو ہے میں نے سبمٹ کیے 10 تاریخ کو 11 تاریخ کو, اور 10 تاریخ کو جو ہے انجینئر رشید صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر آئے انٹرم بیل پر, وہ بھی. تو یہ ایک مجبوری بنی اس وقت کہ ہماری پارٹی نے جو کہا کہ آپ آئیے. تو اب یہ میٹر نہیں کرتا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ پہلے تو جو لوگوں کا یہ تھا کہ ڈائناسٹک, اس کا جواب تو ملا ان کو کہ میں نے جو ہے کامیابی حاصل کی. جو لوگ جو پولیٹیکل اپوننٹس یہ بات کہہ رہے تھے ان کو جواب ملا, لوگوں نے مجھے جو ہے ووٹ دیا, مجھے کامیاب کرایا. لیکن اب میٹر یہ کرتا ہے کہ میں کیسے ان کو ریپرزینٹ کروں, میں کتنا ان کے لیے اویلیبل رہوں, میں کیسے ان کی ریپرزنٹیشن کر سکتا ہوں. تو میرے لیے یہ ہے کہ میرا جو سٹینڈ ہے, میری پارٹی کا جو سٹینڈ یا جو ایکسپیکٹیشنز سمجھ کے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اس میدان میں آ جاؤ, اگر میں اس پہ کھرا اتر سکتا ہوں تو میرے لیے پھر یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ لوگ ڈائناسٹک کہیں یا نان ڈائناسٹ کہیں. اور ویسے بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر کوئی جو ہے, اب ڈائناسٹ وہی نہیں ہے کہ جس نے جیتا یا جس نے کنٹیسٹ کیا. جس نے ہارا بھی ہوگا 200 ووٹ لیے ہوں گے لیکن اس کے فادر نے گرینڈ فادر نے کبھی کنٹیسٹ کیا, وہ بھی ڈائناسٹ ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اب جو پرومننٹ لوگ ہوتے ہیں انہی کے اوپر انگلی اٹھتی ہے. جی ہم پھر سے, کیونکہ ہم نے سجاد لون صاحب کی بات اٹھائی تھی اور ہم پھر سے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے رشید صاحب کا خاص کر کے, وہ پیپلز کانفرنس ہے. پیپلز کانفرنس ایک کافی پرانی پارٹی ہے جہاں پہ غنی لون صاحب تھے, اور ان کا کافی ٹو اینڈ فرو رہا ہے مین اسٹریم سے سیپریٹزم سے مین اسٹریم. تو اب فی الحال آپ ایک انڈیویجول آئیڈینٹی بھی بن گئی ہے آپ کی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ سجاد لون صاحب تو کافی بیٹر ہے, انہوں نے کافی اسٹیٹمنٹ بھی دیے انجینئر صاحب کے خلاف کہ ان کو میں نے کھڑا کیا ہے, یا یہ میرے لوگ تھے, اور ایون میں نے انفیکٹ میں بولتا تھا وہ لکھتے تھے, ایسا بھی انہوں نے بولا. تو آپ اس کو ایز اے بیٹریل دیکھتے ہیں, اگر نہیں دیکھتے ہیں تو کیا وجوہات رہی کہ ڈفرنٹ آپ کو ایک الگ سے ایک روٹ لینا پڑا پیپلز کانفرنس کو چھوڑ کے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو ہمیں الگ روٹ لینا پڑا, یا جو آپ نے ساری باتیں کہی, تو میرے خیال میں سوال میں ہی آپ نے اس کا جواب دیا کہ ان کا جو ہے مین اسٹریم سے لے کے سیپریٹزم سے لے کے مین اسٹریم ٹو اینڈ فرو جو وہ آنا جانا رہتا ہے. میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہی رہی کہ جس وقت 2008 میں جس وقت پیپلز کانفرنس تیاری کر رہی تھی کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, انجینئر رشید صاحب آلدو اس وقت ایک گورنمنٹ امپلائی تھے, لیکن ہماری ایفیلیشن تھی بالکل ہمارے پیرنٹس یا جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہیں ہماری ایفیلیشن تھی پیپلز کانفرنس کے ساتھ. آلدو میں کافی چھوٹا تھا اس وقت, میں ایک ووٹر بھی نہیں تھا, اور یہاں پہ حالات بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90s میں جس وقت ریگنگ بھی ہوتی تھی, الیکشنز بھی اتنے فیئر نہیں ہوتے تھے, اس وقت تو زبردستی لیتے تھے. میں چھوٹا بچہ تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ کس طرح میرے والد صاحب کو لیا گیا ایک بار, وہ ٹیچر تھے ان سروس کی, آپ جو ہے ڈیوٹی دیجیے, پھر ہوا میں فائرنگ وائرنگ, وہ یہ مسجد کو کارڈن کیا گیا. یہ الیکشنز کی لیول تھی اس وقت یہاں پہ, یا اس سے پہلے جو ہے 87 ریگنگ کی گئی. لیکن یہ تو 2008 کے بعد ہی جو ہے, اگر آپ دیکھیں گے, یا 2002 کے بعد الیکشنز فیئر ہوئے اور ECI کا اس میں جو ہے نیوٹرل رول رہا. تو جس ٹائم 2007-8 میں جس وقت انجینئر رشید صاحب ایک گورنمنٹ امپلائی تھے, کارپوریشن میں کام کرتے تھے, اس وقت جو ہے پیپلز کانفرنس نے یہ اسٹینڈ لیا تھا کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. لیکن سڈنلی انہوں نے پھر ایک یو ٹرن لیا, انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے. لیکن رشید صاحب نے جو ہے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ جو ہے آپ سیپریٹزم میں جو ہے اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے, اگر آپ کو اپنی بات رکھنی ہے ایڈمنسٹریشن کے سامنے, ملک کے سامنے, انٹرنیشنل لیول پہ, تو آپ ڈیموکریٹکلی جو ہے رکھ سکتے ہیں. پہلے آپ کو جو ہے آپ کو مین اسٹریم میں آنا پڑے گا.
لیکن جس وقت یو ٹرن لیا گیا تو رشید صاحب چونکہ وہ کوئی یہاں کسی وی آئی پی کوارٹر میں یا کسی کوٹھی بنگلے میں رہنے والے تو تھے نہیں, ایک عام شہری تھے, ایک ایکٹیوسٹ تھے, وہ اس وقت کالم نگار بھی تھے, رائٹر بھی تھے, ایک سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے. تو ان کو لگا کہ مجھے لوگوں کو فیس کرنا ہے. انہوں نے اس وقت پھر ڈیسیجن لیا کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اس وقت بھی یہی حالات بنے جیسے میرے الیکشن میں ہوئے کہ ایک میوچول کنسنسس ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ پرومیننٹ کچھ فگرز تھے اس وقت ہماری کانسٹیچوئنسی میں, لیکن یا تو انہوں نے لڑنے سے انکار کیا یا ان کی جو ٹرمز کنڈیشنز تھی وہ صحیح نہیں تھی, وہ میچ نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے جو ہے انجینئر رشید صاحب نے اس وقت کنٹیسٹ کیا. اس کے بعد 2014 میں جو میرے خیال میں 2009 میں جو ہے اس کے بعد جب پارلیمنٹ الیکشن ہوئے تو پیپلز کانفرنس سجاد صاحب نے اس وقت کنٹیسٹ کیا, لیکن ہم نے جو ہے اس وقت ان کو سپورٹ نہیں کیا. ہم نے اس وقت جو ہے نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کیا کانسٹیچوئنسی کے بیٹرمنٹ کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے اور باقی جو معاملات ہیں ان چیزوں کے لیے. تو تھوڑی سی اس وقت جو ہے ڈفرینسز جو ہے وہ جنریٹ ہوئی اس وقت, لیکن سیاست ہے, پولیٹکس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی سیشن میں اس وقت ہمیں کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں پولیٹیکلی ان کے ساتھ, سجاد صاحب کے ساتھ. ہم ان کو بھی وش کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی جو ہے اچھے سے ریپرزنٹیشن کریں, ان کے مسئلے مسائل حل کریں اور لوگوں کی مطلب ایک لارجر انٹرسٹ جو ہے اس وقت. تو اگر انہوں نے کوئی اسمبلی میں کوئی اسٹیپ اٹھایا, کوئی بات جینوئن کہی تو ہم نے سپورٹ کیا, یا ہم نے اگر کوئی بات جینوئن کہی تو انہوں نے سپورٹ کیا. تو اب میرے خیال میں یہ ہارڈلی میٹرز اب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. ہماری ایک الگ بات ہے, ان کی ایک الگ بات ہے, لیکن اگر کامنلی اگر جوائنٹلی کہیں بھی لگے گا کہ نہیں قوم کے لیے, کشمیریوں کے لیے اگر کچھ ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کبھی ایک حساب سے ہم مان سکتے ہیں کہ اگلے الیکشن تک جو یہ رائیولری ہے نارتھ کشمیر کی یہ تھوڑی اب سبڈیوڈ رہے گی فی الحال. این سی گورنمنٹ ہے, یہ مطلب ہر الیکشن کی جو ہے الگ الگ طریقے سے ہر کوئی الیکشن لڑا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے یہاں اب کم سے کم 4-5 الیکشن ہوتے ہیں ہمارے یہاں. پنچایت الیکشن ہوتے ہیں, پارلیمنٹ الیکشن ہوتے ہیں, اسمبلی الیکشن ہوتے ہیں, بی ڈی سی الیکشن ہوتے ہیں, ڈی ڈی سی الیکشن ہوتے ہیں. اب کس الیکشن میں کیا ایکویشن رہے یہ ابھی یہ پری میچور ہے. ہاں یہ پری میچور ہے. خورشید صاحب اب ہمیں تھوڑا سمجھائیے نارتھ کشمیر کی اب پالیٹکس اب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ ایگزیکٹلی. آپ لوگوں کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو بھی ایڈریس کریں اسی جواب میں کہ آپ لوگوں کو بھی بولا جا رہا تھا کہ یہ جی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایجنسیز کے انٹرفیرنس کیے ہیں. یہ اب بہت کچھ اسٹیٹمنٹس آ چکے ہیں اس کے اندر, بہت ہی ایک مان لیجیے بڈر کیمپین تھا اسمبلی میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی. تو اب ہم نارتھ کشمیر میں کیا کیسے دیکھیں وہاں پہ اب کیا ایکویشنز ہیں؟ نارتھ کشمیر کی پولیٹکس آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس وقت. جو پہلے جو آپ نے کہا کہ ایلیگیشنز لگی یا باقی چیزیں جو کچھ بھی ہوئی, میرے خیال میں اس کا جواب تو ملا, اسمبلی میں بھی ملا اور اسمبلی کے بعد بھی جو لوگوں کے ساتھ جو پرومسز کیے گئے تھے, جو مینیفیسٹو تھا سرکار کا, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پہ وہ کہیں بھی کسی بھی لیول پہ جو ہے کھڑے اتر رہے ہیں. تو وہ ایون کی جو بیسک پولیٹیکل چیزیں تو آپ چھوڑ ہی دیجئے کہ پولیٹیکلی جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے, ریزولوشن باقی چیزیں 370 35 باقی چیزیں. حد تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ روڈ میپ کیا ہے. ہم کیوں روڈ میپ کہیں گے؟ کیا روڈ میپ؟ آپ روڈ میپ ان سے پوچھیے, انہوں نے تو اسی چیز کے لیے ووٹ لیا. لیکن ایون پولیٹیکل چیزوں کو چھوڑ کے ڈیولپمنٹل ایشوز پہ جو ہے اس وقت گورنمنٹ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ کر پا رہی ہے. تو اگر ہم نارتھ کشمیر کی سیاست دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے جو الیکشن ہوں گے 4 سال 5 سال بعد کافی ڈفرینٹ ہوں گے. اس وقت جو ہے خاص کر جو ہماری پارٹی ہے عوامی اتحاد پارٹی, ہمیں جو ہے ایک ٹف چیلنج جو تھا ہمیں اسمبلی الیکشن کے وقت کے انجینئر رشید صاحب کی جو بیل ہے پہلے اس کے لیے ہمیں کافی وقت لگا ان کو جو ہے یہاں مطلب انٹری بیل کروانے میں, تو عدالت کے جو چکر کاٹنے پڑے. اس کے بعد جو یہاں پہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں تو انہوں نے جو ٹیگنگ کی, انہوں نے جو جس طرح سے انہوں نے ایک نیریٹو سیٹ کیا کہ ہم ہی ہیں جو روک سکتے ہیں, جس وقت 2014 میں بھی ایک پارٹی نے کیا. تو آج انہوں نے جو ان کا جو ایجنڈا تھا تو شاید کہیں جو ہے ہم اسے کاؤنٹر نہیں کر سکے. تو بٹ ہماری بھی اسٹریٹجی ہے کہ آئندہ آنے والی جو الیکشنز ہوں گے اس میں ہم اچھا کریں گے. اور نارتھ کشمیر میں اوور آل آپ دیکھ لیجیے کہ اس وقت الگ الگ ہے, کچھ ایک آدھ کانگریس کے بھی ہیں جو ایم ایل ایز ہیں اس وقت. ڈسٹرکٹ کپوارہ کی اگر آپ بات کر لیں تو وہاں پہ پی ڈی پی کے بھی ایک ممبر ہیں, نیشنل پیپلز کانفرنس کے ہم ہیں عوامی اتحاد پارٹی,
یا نیشنل کانفرنس کے بھی اکثر جو ہے زیادہ ممبران انہی کے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ پچھلے 4-5 الیکشنز کا اگر آپ ڈیٹا نکالیں تو ہمیشہ لوگ جو ہے سوئچ کرتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں. تو 2096 سے ہی آپ دیکھ لیجیے, اس کے بعد 2002 کے بعد 2008 کے بعد, تو یہاں جو ہے کوئی گورنمنٹ جو ہے مطلب کسی گورنمنٹ نے جو ہے کنٹینیو 2 ٹرمز کسی گورنمنٹ کو نہیں ملی ہے, اسپیشلی اگر آپ سوئنگ ہوا ہے 96 کے بعد. تو آئی ایم ہوپ فل کہ آئندہ ہاں جو بھی الیکشن ہوگا اس میں ہمارا. آپ نے ابھی کہا کہ ہم کاؤنٹر نہیں کر پائے, ایک این سی کا ایک نیریٹو تھا کہ صرف ہم ہی ہیں. تو کیونکہ آپ کے جہاں تک میرا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی پارلیمنٹ الیکشن میں آئی تھنک 14-15 اسمبلی سیگمنٹس میں آپ تو مین اگر ہم بولنا چاہیں کہ آپ کو ایک وجہ بتائیے جو ایک ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے. چلیے 14 سیٹس میں تو شاید زیادہ ایگزیجریٹ ہو جاتا, لیکن 5-6-7 سیٹس میں بھی ٹرانسلیٹ نہیں کر پایا آپ صرف ایک ہی سیٹ لے پائے لنگیٹ کا جو آپ کا بیسٹن ہے اے آئی پی کا. یہ ایک ریزن کیا ہے مین؟ جو اگر ہم دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ الیکشن کے بعد جو ہے جب اسمبلی الیکشن جس وقت کنڈکٹ ہوئے کافی کم وقت ملا ہمیں, ہم جو ہے اپنا کاڈر جو ہے ہم آرگنائز نہیں کر پائے. بیسک جو گراس روٹ لیول جو بوتھ لیول جو ہے بوتھ لیول پہ ہم جو ہے اسٹرکچر نہیں بنا پائے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کافی کم وقت ملا انجینئر رشید صاحب کو جو ہے. تو مشکل سے الیکشن شروع بھی ہوئے تھے, ایک فیز تو میرے خیال میں ہوا بھی تھا. تو ہمارا فوکس زیادہ رہا کہ انجینئر رشید صاحب کب باہر آئے, کیسے آئے. ہم نے جو ہے عدالت میں جو ہے لیگل لڑائی لڑی, اور اس سلسلے میں جو ہے اس سے پہلے بھی چیلنج رہے. ہم کاڈر جو ہے ہم وہ کھڑا کر سکتے تھے مطلب بوتھ لیول پہ, بٹ انفارچونیٹلی اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی چیلنج رہے. ایک مہینہ جو ہے یہ جو 2-3 مہینے کا جو فیصلہ ہے پارلیمنٹ الیکشن اور اسمبلی الیکشن کے بیچ, اس میں 1-1.5 مہینہ ہمیں لگا کہ پہلے کہ انجینئر رشید صاحب کا اوتھ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اس کے لیے بھی ہمیں ایک بڑی لڑائی لڑنی پڑی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر 6 مہینہ 1 سال کا گیپ ملا ہوتا تو شاید ہاں بیٹر نہیں بیسٹ کر پاتے, کیونکہ جو پارلیمنٹ الیکشن میں ہمیں ایک ہی فیس چاہیے تھا جو کنٹیسٹ کرنے کے لیے, وہ تو ہمارے پاس تھا رشید صاحب. لیکن اسمبلی الیکشن میں اگر ہم جو ہے چیلنجز ڈفرینٹ تھے, ہمیں 30 فیسز اگر ملے بھی لیکن کہیں پہ کسی کا کارڈر نہیں تھا, جو مین جو مجھے لگتا ہے وہ وجہ. اچھا اب الیکشن اب ختم ہو گیا, اب ہم گھستے ہیں اسمبلی میں. جی اس بار کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ کیونکہ ہم آپ کو دیکھ رہے تھے, آپ لوگوں کا بہت یہ رہا کہ ہمیں بات نہیں کرنے دی گئی, ٹھیک ہے. اور مین ایشو جو تھا ریزولوشن کا, آپ نے اس وقت کہا کہ ریزولوشن جو ہے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا کمزور تھے. تو آپ اس کو اگر ہم آپ کو بولا جائے کہ آپ اس والے سیشن کو آپ بتائیے کہ آپ کا مین ٹیک اویز کیا ہے اس میں, ریزولوشن, ایٹیٹیوڈ آف دا اسپیکر یا این سی ایم ایل ایز ٹوورڈز دا تھرڈ بلاک جو ہم کہہ سکتے ہیں پی سی پی ڈی پی اور آپ کا. تو آپ کی مین ٹیک اویز کیا ہے اس سیشن سے؟ دیکھیے اگر میں اپنی بات کروں تو میرے لیے ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا. میں تو کہتا ہوں کہ الحمدللہ اچھا رہا. 5 دن ہی تھے, کوئی مطلب بڑا سیشن نہیں تھا یہ, جسٹ ایک انٹروڈکٹری سیشن تھا جس میں اسپیکر صاحب کا جو ہے الیکشن تھا یا باقی کچھ چیزیں تھیں جو اس میں ہونی تھی. تو باقی اگر آپ دیکھیں گے, اگر جو باقی فرسٹ ٹائمرز جو ہے تھے, جو فرسٹ ٹائم ایم ایل ایز تھے, یا تو وہ راجیہ سبھا ممبرز رہے ہیں یا تو ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس تھا کہ کوئی ڈی ڈی سی ممبر تھا, کوئی راجیہ سبھا, کوئی ایم ایل سی یا دوسرے مطلب سیاسی ایکٹیوسٹ تھے پولیٹیکل پارٹیز میں, انہوں نے کام کیا تھا. تو میرے لیے ایک چیلنج تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا سیشن رہا, آلدو اس میں جو ہے پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں گے لوگوں کی کافی ساری ایکسپیکٹیشنز تھی. لوگوں کو یہ بھی مطلب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 4 ہی دن میں جو ہے 5 ہی دن میں جو ہے ہمارے اوپر جو پچھلے 5-6 سال جو ہماری آواز دبائی گئی, ہمارے مسئلے مسائل حل نہیں کیے گئے, ہم جو ہے کہیں پہ کوئی ریز نہیں کر سکتے ہیں اپنی آواز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس کو بھی سیڈیشن کے طور دیکھا جا رہا تھا, اس کو بھی اینٹی نیشنل کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ڈیولپمنٹ کے معاملے جو ہے ہمارے حل ہو جائے امیڈیٹلی. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ساتھ ہی یہ بھی تھی کہ 370 اور 30 کے حوالے سے کیا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہے کوشش کی کہ ہم نے اپنا بیسٹ دیا وہاں پہ. جس وقت اسپیکر صاحب کا الیکشن ہوا ہم نے سپورٹ کیا ایز کشمیری. جو ہمارے اوپر جو مطلب جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نیشنل کانفرنس نے جو جس چیز کے لیے ووٹ مانگا ہے تو ہم سپورٹ کریں. اگر ہم ڈے فرسٹ کی بات کریں, جس وقت اسپیکر صاحب کا الیکشن تھا ہم نے سپورٹ کیا. نیکسٹ ڈے ہم نے بات اٹھائی کہ آپ ریزولوشن لائیے.
اس کے پھر تیسرے دن ہم نے کہا, پھر جب ریزولوشن آئی تو ہم نے سپورٹ کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ نے ریزولوشن کوئی لایا ہے تو ہم اپوزیشن کے سائڈ نہیں جانا چاہتے ہیں. تو اس کے ایک ہی گھنٹے بعد ہمیں لگا کہ نہیں, یہ ریزولوشن جو ہے یہ ویک ہے, اس میں جو ہے مطلب یہ کوئی اسٹرانگ ریزولوشن نہیں ہے. اس کے ایک گھنٹے بعد ہی ہم نے سرکار کو کہا کہ نہیں, آپ اس کو ماڈیفائی کیجیے, اس میں سدھار کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس کے بعد بھی آواز اٹھائی. اس کے جب لاسٹ ڈے تھا اسمبلی میں, ہمیں بات کرنے کا موقع ملا تو ہم نے بات بھی کی اسمبلی میں, پولیٹیکلی بھی, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, یا جو اپوزیشن کے 2-4 ممبران جو ہیں, کیونکہ بی جے پی نے واک آؤٹ کیا تھا اس وقت, چاہے اس میں وحید پرا صاحب ہیں, ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. ہم نے اس کے خلاف بھی اسمبلی میں پروٹیسٹ کیا. ہم نے کہا کہ نہیں, ان کو بھی آپ بات کرنے دیجیے, اور اس کے بعد ان کو بات کرنے کا موقع ملا. تو ایک اچھا ایکسپیرئنس رہا. آلدو اس میں ہم نے کوئی سوال جواب وغیرہ تو نہیں تھے, اس میں ہم نے کوئی کوشچن نہیں دیے, کوئی بل نہیں ٹیبل ہوئی. مشکل سے ایک دو ریزولوشن جو ہیں وہ ٹیبل ہوئی, سمپل. جس میں جو ریزولوشنز نان این سی ریزولوشن جو پہلے وحید صاحب نے, یا پھر آپ کی طرف سے بھی ایک ریزولوشن آیا جو جوائنٹ تھا, اس میں آپ لوگوں کا این سی والوں کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹیفائی نہیں کیا اسپیکر کو, کیونکہ پروسیجر وہی ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ لوگوں نے نوٹیفائی کیا, وحید صاحب نے کیوں نہیں نوٹیفائی کیا؟ اسپیکر کا الیکشن نہیں ہوا تھا پہلے, جس وقت شیڈول ہوا. یہ پہلے آپ اپنے ویورز تک یہ بات پہنچائیے, عوام تک آپ یہ بات پہنچائیے پہلے, کہ جس دن سیشن شروع ہوا اس دن تو اسپیکر نہیں تھا, پروٹیم اسپیکر تھا اس وقت. تو ہم اسپیکر صاحب تک اگر بات پہنچاتے, پہلے جو ٹارگٹ تھا کہ اسپیکر صاحب کا الیکشن کرانا ہے, تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, اگر آپ کو کوئی بھی بل, کوئی بھی ریزولوشن, کوئی بھی کوشچن ہے, سب کچھ آپ کو اسپیکر صاحب کے ہاتھ نہیں دینا ہوتا ہے. اسمبلی الگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اسمبلی کا اپنا سیکریٹریٹ ہے. آپ کو سیکرٹری صاحب کو, ڈپٹی سیکرٹری صاحب کو, کنسرن ڈپارٹمنٹس کو جو ہے آپ کو جو ہے دینا پڑتا ہے, جو بھی آپ کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں. تو ہم نے جو ہے, میں ذاتی طور کہوں کہ میں نے جس وقت شیڈول جس وقت اناؤنس ہوا, میں نے اسی دن اپروچ کیا. میں نے سیکرٹری صاحب کے ساتھ, ڈپٹی سیکرٹری صاحب کے ساتھ بات کی. میں نے ان کو کہا کہ جو 5 دن کا جو سیشن ہے, یہ شارٹ سا سیشن شروع ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی ریزولوشن کا, انہوں نے کہا کہ نہیں, اس میں ریزولوشن کا کوئی پروویژن ہی نہیں ہے, کیونکہ آلریڈی میں تو فریشر تھا, مجھے کوئی اتنا علم نہیں تھا. بٹ ساتھ ہی ساتھ کنسرن بھی تھا کہ لوگوں کی بات کرنی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت 370 اور 35A کے حوالے سے کیا ہو. تو ہم نے سیکریٹریٹ کو جو ہے ہم نے اپروچ کیا. جو پرماننٹ اسپیکر صاحب تو تھے نہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ریزولوشن کا پروویژن نہیں ہے. پھر جب سیشن شروع ہوا, اسپیکر صاحب کا الیکشن ہوا, تو ہم نے جو ہے جو ریگولر اسپیکر صاحب ہیں, جو پرماننٹ اسپیکر صاحب ہیں, راتر صاحب, ہم نے ان کو اپروچ کیا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ اسپیشلی سب سے پہلے ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ پروویژن لائیے کہ اس میں ہم ریزولوشن لائے. اگر وہ اتنا ہی کہتے کہ ٹھیک ہے جی, ہم آپ ریزولوشن لائیے اس سیشن میں, تو ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے, ڈیبیٹ کرتے. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر وربلی جو ہے پروسیجر نہیں تھا, بالکل نوٹیفائی نہیں کیا گیا. آپ اپروچ کرنے کے مطلب انہوں نے اس وقت کیا بولا؟ اس وقت انہوں نے کہا نہیں ہوگا وہ, یہ تو مطلب ٹال مٹول کی اس وقت. اس کے بعد وحید صاحب نے جو ہے انہوں نے وہاں پہ پڑھا وہ ریزولوشن, انہوں نے کہا یہ دیجیے, ٹھیک ہے. اب ہم مانتے ہیں کہ این سی یا سرکار کو جو ہے نوٹیفائی نہیں کیا گیا تھا. جس وقت سرکار نے جس وقت ریزولوشن لائی, انہوں نے ہمیں بتایا چلیے ہمیں نوٹیفائی نہیں کرنا تھا, لیکن کم سے کم ہمیں آن بورڈ تو لینا تھا, ہم سے مشورہ تو کرنا تھا. اگر وہ سنسیئر ہوتے, اگر سرکار سنسیئر ہوتی کہ ہمیں جو ہے ایک اسٹرانگ ریزولوشن لانا ہے اور ریزولوشن کو پاس کروانا ہے, میں تو کہتا ہوں آئی ڈاؤٹ, مجھے تو شک ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ جو ویک ریزولوشن بھی پاس ہوا. آئی ڈاؤٹ کہ ان کی نیت نہیں تھی کہ ویک ریزولوشن بھی پاس ہوئی, ان کی نیت نہیں تھی. وہ چاہتے تھے کہ یہ ویک ریزولوشن بھی فیل ہی ہو. اب آپ پوچھیں کہ کیسے, میرے پاس لاجک ہے. این سی کے پاس جو ممبرز تھے, اگر ہمیں 45 ممبرز اس وقت جو ہے ہمیں ضرورت تھی 45 ووٹس, 1-2 آپ اسمبلی کا ریکارڈ نکالیے, 1-2 ممبرز ان کے ہاؤس میں نہیں تھے, ٹھیک ہے جناب. ہم 5 ممبرز, ہمارے ساتھ کوئی مشورہ نہیں تھا. مان لیجیے اگر ہم کہتے ہمارا ایگو سامنے آتا, ہم کہتے کہ نہیں ہم ووٹ نہیں کریں گے, ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا, ہمیں نہیں پوچھا گیا, یا ہم کہتے جو یہ کہتے ہیں کہ ویک ریزولوشن, اگر ہم یہ کہتے کہ یہ ویک ریزولوشن ہے, ہم اس کو ووٹ نہیں کریں گے, ہمارا ووٹ بھی نہیں جاتا ریزولوشن کو. 1-2 ممبر ان کے باہر تھے, ہاؤس میں نہیں تھے. کانگریس کا کوئی سٹینڈ نہیں تھا, اور انفیکٹ اس کے بعد کانگریس نے کہا بھی کہ ہم 370 اور 35 سے نہیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں مشکل سے اسٹیٹ ہوڈ. ہم نے یہ نہیں کہا, ان کا یہ تو سٹینڈ ہے. ان کے 6 ممبر وہ بھی باہر. آپ کا عام آدمی پارٹی کا 1 ممبر تھا, انہوں نے اوپنلی جو ہے انہوں نے ہمارے خلاف پارلیمنٹ میں ووٹ کیا ہے. وہ تو 370 ایبروگیشن کے حق میں تھے. تو میں کیسے مانوں کہ سرکار کی یہ نیت تھی کہ ریزولوشن پاس ہو,
میں تو کہتا ہوں ان کی نیت یہ تھی کہ ویک ریزولوشن بھی جو ہے پاس نہ ہو. یہ تو ہماری مہربانی ہے ان کو, سرکار کو, لوگوں کو نہیں. ہم تو لوگوں کے نوکر ہیں. سرکار کو یہ مہربانی ہو کہ ہم نے جو ہے اس وقت بلائنڈ میں ہم نے اس وقت ووٹ کیا اس ویک ریزولوشن کو, یہ سوچ کے کہ کہیں ہسٹری ہمیں یہ نہ کہے کل کو اگر یہ ریزولوشن فیل ہوتی ہے کہ یہ لو جی آپ بی جے پی کے ساتھ گئے, آپ نے سپورٹ نہیں کیا. پھر جب تک یہ کشمیر ہے, یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتا. ویک اسٹرانگ ریزولوشن پھر ڈیبیٹ نہیں ہوتا. پھر کیا ڈیبیٹ ہوتا اگر ہم ووٹ نہیں کرتے؟ ہو ووٹڈ اگینسٹ دس ریزولوشن. پھر ہمیں جی کہتے کہ یہ سارے کشمیر کے جو ہے یہی 4 یا 5 لوگ جو ہیں انہوں نے ہی جو ہے 370 35 اسٹیٹ ہوڈ یہ سب کچھ انہوں نے ہی, یا ایون جس وقت انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ کا جس وقت ریزولوشن اس وقت بھی ہمارے ساتھ مشورہ کر سکتے تھے. ہم نے تو ان کو سوال پوچھا اسمبلی میں جس وقت ہماری اسپیچ تھی کہ کیا آپ انکلوڈیڈ لداخ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر رہے ہو یا وداؤٹ لداخ کی بات. ابھی تک اس کے بارے میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ایز جرنلسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کسی کو معلوم نہیں ہے کیا یہ ود لداخ چاہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ یا وداؤٹ لداخ, کیا یہ اپنے انڈر چاہتے ہیں؟ آپ نے لیکن سپورٹ کیا, لیکن اس کے بعد بھی آپ کے اوپر آپ کے مطلب پی سی سبھی لگ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی فارمر ایک پولیٹیشین حسیب دراؤد صاحب, انہوں نے بولا کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزولوشن ویک ہو جائے, فار انسٹنس یہ ریزولوشن فیل ہو جائے یا ویک گورنمنٹ کو ویک کرنے. ان کا بھی لمبا انٹرویو رہا جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ چیز شاید کہہ سکتے ہیں کہ وہ ری اپروچ کرنا چاہتے ہیں این سی کو, یا ان کا اپنا ویو ہے. تو وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اگر آپ بول رہے ہیں کہ ہم کو ٹیگ نہ لگ جائے کہ ہم نے فیل کیا, ہم نے تب بھی دیا اور ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ بھائی یہ ہے, اس کے بعد بھی اگر ایسے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تو آپ اس کو کیا جواب کیسے؟ آنیسٹلی میں یہ بتاؤں کہ دراؤد صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا, ان کے پاس اس وقت ہے. وہ انٹرویو کیا دیا انہوں نے وہ دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آنیسٹلی, میں نے ان کا انٹرویو نہیں دیکھا. لیکن جس اینگل سے آپ بول رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوشش تھی, تو مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی لاجک ہے, کوئی جواز. ہم نے تو ووٹ کیا ہے نا ریزولوشن کو, ہماری وجہ سے جو ہے ریزولوشن جو ہے پاس ہوا ہے. اگر ہم ووٹ نہیں کرتے تو ریزولوشن شاید پاس نہیں ہوتا, اور ایون ہم سے مشورہ کیے بغیر. لیکن اگر ہم پھر کہتے ہیں کہ نہیں سدھار کی گنجائش ہے, ہم کہاں کہتے ہیں, ہم نے کہا کہ اس میں جو ہے ریزولوشن میں جو ہے اس میں موڈیفکیشنز کی ضرورت ہے, اس میں سدھار کی گنجائش ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ مطلب جو دراؤد صاحب ان کا اپنا ویو پوائنٹ کیا ہے, کس اینگل سے سوچتے ہیں, وہ اتنے ایکسپرٹ ہیں, قانون جاننے والے ہیں. تو اگر وہ اس وقت نیشنل کانفرنس کو, اگر اس وقت وہ ان کی ریزولوشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, تو ان کو یہ چاہیے تھا اگر نیشنل کانفرنس والے اس وقت انہی کے ساتھ مشورہ کرتے کہ ہم کس ٹائپ کا ریزولوشن لائیں, تو شاید دراؤد صاحب ہم سے بھی مشورہ کرتے کہ آپ جو ہے اس کو ووٹ کیجئے کیونکہ اس میں یہ چیزیں ہیں. لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. یہ جسٹ فار ریکارڈس تھا کہ کشمیریوں کو دکھایا جائے کہ لو جی احسان آپ کے اوپر ہم نے کیا کہ یہ ریزولوشن ہم نے لائی. آلدو ریزولوشن کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے, اس کے اوپر کیا ہو پھر کیا نہیں ہو. میں تو کہتا ہوں ہماری پارٹی نے اسٹینڈ لیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے تب تک گورنمنٹ مت بنائے منیمم جب تک آپ اسٹیٹ ہوڈ نہ لیں. ویسے ہی یہ عمر صاحب نے جو ہے ایل جی صاحب کا جو اسپیچ ہے انہوں نے کیبنٹ سے اپروو کروایا. پہلے وہ اپروو کرنے سے پہلے ایل جی صاحب کو کہتے کہ ہماری ریزولوشن کا کیا ہوا. آپ ذرا ان سے پوچھیے نا, اگر انہوں نے ایل جی صاحب کا اسپیچ جو ہے ان کا خطبہ تو انہوں نے اپروو کروایا اپنی کیبنٹ سے, تو ایل جی صاحب سے پہلے پوچھتے کہ چلیے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کیجیے, ہماری ریزولوشن کو آپ نے بھیجا, صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو وہاں سے خود تو کر رہے ہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ 370 اور 35 مطلب ایک بریف انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی کہ کیوں نہیں مینشن تھا اس ریزولوشن میں 370 اسپیسیفک 35 کیوں مینشن؟ وہ مشورہ تھا ان کے ساتھ دراصل, جو ہمیں بعد میں جو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ ایک ٹرکی چیز جو ہے, اس میں جو ہے انہوں نے سینٹر کو بھی خوش کیا. کانگریس کا جو سٹینڈ ہے کہ ہم 370 اور 35A کے حق میں ہم نہیں ہیں, تو ان کو بھی خوش کیا. لو جی جس وقت ریزولوشن انہوں نے ڈرافٹ کیا ہوگا اس وقت کانگریس کے جو یہاں پہ جو چیف ہے ان سے مشورہ کیا ہوگا, دیکھیے جی آپ کو وہاں نیشنل لیول پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی, ہم اس پہ جو ہے 35A اور 370 مینشن نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف اسپیشل سٹیٹس کی بات. اوپر سے دوسری طرف سے بی جے پی کو بھی کہا ہوگا کہ ہم تو اسپیشل سٹیٹس مانگتے ہیں جس طرح ناگالینڈ, نارتھ ایسٹ یا ہماچل میں ہے. تو اور یہاں سے جو ہے لوگوں کو بھی دکھایا دیکھیے جی ہم نے ریزولوشن لائی, تو اس وجہ سے انہوں نے مینشن نہیں کیا, ادروائز اس میں کیا جاتا. اب اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آغا رول اللہ صاحب نے جو ہے اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے الگ الگ ڈفرینٹ انٹرپریٹ جو ہے آپ اسے غلط انٹرپریٹ کریں. تو اگر صحیح انٹرپریٹ ہوتا تو کانگریس جو ہے
وہ پھر کلیریفکیشن نہیں دے گی. میرے خیال میں جس وقت کانگریس نے جو ہے کھرگے صاحب نے بھی میرے خیال میں کھرگے صاحب نے دی تھی کلیریفکیشن. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے کرا صاحب نے پونے میں انہوں نے بھی یہاں پہ کلیریفکیشن دی کہ ہم نے 370 اور 35 اے کی ڈیمانڈ نہیں کی. تو میرے خیال میں اس کے بعد کم سے کم منیمم جو ہے آغا صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا ان کو. اگر نہیں پوچھا تو آج پارلیمنٹ میں پوچھنا چاہیے کھرگے صاحب کو یا کانگریس کو. آج وہ پارلیمنٹ میں جا کے پوچھے کہ آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے, تو ہم نے جو آپ کے ساتھ الائنس کیا ہے, آپ نے 35 اے اور 370 جو ہے آپ نے کیوں کہا کہ اس ریزولوشن میں مینشن نہیں ہے. میرے خیال میں بیسٹ جو ہے پلیٹ فارم اس وقت آغا صاحب کے پاس ہے کہ وہ اپنی جو ہے جو ان کی اسپیچ ہوگی یہاں پارلیمنٹ میں, یا ان کے پاس الگ الگ طریقے ہیں, ایک ریزولوشن لائے وہاں ان سے پوچھیں. ہمارے اب آخری ایک دو سوال رہیں گے. میڈیا سے آپ خوش نہیں ہیں کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی بولا کہ میں نے بہت جگہ اپروچ کیا کہ آپ لکھیے, ہائی لائٹ کریے یہ وہ. تو کشمیری میڈیا کے بارے میں آپ کو کیا ابھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کہاں پہ؟ دیکھیے میں نے جو کہا وہ آج کی بات نہیں ہے. کم سے کم جب سے میں تو کہتا ہوں اس وقت میڈیا کی آواز میں بنوں گا. اگر میڈیا کے ساتھ خدا نہ خاصا کبھی کوئی زیادتی ہوگی, انفیکٹ جو کوئی جرنلسٹ اس وقت بھی جو جیل میں ہیں, ہم نے تو ان کی ریلیز کی بھی ڈیمانڈ کی. تو یہ جو ہے یہ پیریڈ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 2019 سے لے کے 2024 تک, الیکشنز تک اگر ہم بات کریں, جس وقت یہاں پہ گورنمنٹ نہیں تھی. اور سیکنڈلی آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ایک طبقہ ہے میڈیا میں بھی, آپ خود وٹنس ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس کلب کے ایشوز تھے یہاں پہ, رجسٹریشنز, باقی چیزیں, اکاموڈیشنز, دوسری چیزیں آپ دیکھ لیجئے. تو یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ سرکار کے کون کتنے قریب ہے. تو میرے خیال میں ان کو ریفر کر رہا ہوں ان کی طرف. باقی اچھے جرنلسٹ بھی ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ کچھ جرنلسٹ نے جو ہے آواز اٹھائی, اور اس وقت شاید حالات بھی موزوں نہیں تھے. تو میں یہ کہوں کہ ہر کوئی جو ہے انجینئر رشید نہیں بن سکتا. تو ان میں یہ ڈیر تھا کہ وہ ہر وقت جو ہے کسی بھی حالات میں جو ہے لوگوں کی بات کرتے تھے. شاید پولیس پریشرز تھے میڈیا کو یہاں پہ کہ وہ جو ہے اتنا فریلی بات نہیں کر سکے, اسپیشلی جو ہے 370 ایبروگیشن کے بعد. اور کافی ان کی مجبوریاں ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں. انہیں جو ہے پولیس اسٹیشنز پہ بلایا گیا, PSAs لگوائے گئے, ایون کچھ جرنلسٹ کو جو ہے 2-3 سال کے لیے بند رکھا گیا. تو ان کی بھی فیملیز ہیں. تو اس وقت لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تھنگس آر چینجنگ, کہ تھوڑا بیٹر لگ رہا ہے. اب بیٹر لگ رہا ہے کہ اب جو ہے کہیں نہ کہیں. تو میں تو اسی لیے کہتا ہوں, انفیکٹ میرا تو موقف ہے, جس وقت میں الیکٹ ہوا میں نے اپنے لوگوں کو کہا, یا جو میرے لوکل جرنلسٹ ہیں میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے کرٹیسائز کیے, لیٹ یو اسٹارٹ فرام می. اگر آپ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کسی SHO کو, تحصیلدار کو, منسٹر کو, ایون LG کو, کسی کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں. تو کرٹیسائز کا جو ہے ڈیموکریسی میں ایک ماحول بننا چاہیے. میں کہتا ہوں مجھ سے اسٹارٹ کریں, مجھے کرٹیسائز کریں, تاکہ آپ پھر SHO صاحب کو, تحصیلدار صاحب کو, دوسرے صاحب کو, ایک امپلائی کو, آفیسر کو کہہ سکیں کہ جب ہم MLA کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ جمہوریت کی خوبی ہے اور بیوٹی ہے کہ یہاں کرٹیسائز ہونا چاہیے. اچھا, ہمارا لاسٹ کوشچن ہے, اسمبلی میں جو آپ گئے, آپ کے لیے کیا وہ ایک ایموشنل مومنٹ تھا؟ کیونکہ انجینئر صاحب کے کافی سارے ویژولز, ان کا جو اسمبلی کے اندر وہ کافی اگریسو تھے, تو وہ کافی ایک حساب سے ہم بول سکتے ہیں کہ وہ ہی بیکیم نون فار دا اگریسو. ان کا مطلب بہت جگہوں پہ ہاتھا پائی بھی ہوتی تھی. تو آپ کے لیے ایک وہ کیسا مومنٹ تھا؟ ایک ایموشنل تھا. اینڈ آلسو ود دس کوشچن آلسو, اگر ابھی بھی آپ جواب دے سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی مومنٹ اس 5-6 سال میں جو انجینئر صاحب نے آپ کو بتائی ہو, تہار ان کی جرنی میں جو ان کا ہے, یا باہر نکل کے, جو آپ کو ہمیشہ ابھی ہے اور یاد رہے گا آگے. تو یہ وہ میں مومنٹ آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میں اس سوال کا جواب دوں کہ جس وقت میں اسمبلی میں گیا تو اس وقت میرے ایموشن جو ہے خوشی تھی ایک, کہ لوگوں نے جو ہے مینڈیٹ دیا اور اس وقت میں الیکٹ ہوا ہوں. تو میں انجینئر صاحب کو آنیسٹلی وہاں پہ مس نہیں کر رہا تھا, بٹ ایک ایموشنز تھے میرے اندر کی, جس وقت جو جیسا آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان 5 سالوں میں جو ہے آپ کے اوپر کیا بھی تھی. جس وقت میں اس اسمبلی ہال کے تھرو بھی جاتے تھے, کہ جس وقت انجینئر رشید صاحب کا جو ہے ان کے کچھ ڈاکیومنٹیشن تھی, ان کا جو پینشن وغیرہ کا تھا, اس کو ہولڈ کیا گیا 3-4 سال تک جو ہے, مطلب اس کے لیے بھی ہمیں کورٹ جانا پڑا, ہائی کورٹ سے ہمیں آرڈر لانا پڑا, پھر امپلیمنٹیشن کے لیے 3 سال لگے, ان کی فیملی سفر کر رہی تھی. تو مجھے وہ مومنٹ یاد آتا تھا کہ جس وقت میں اسمبلی جاتا تھا جموں یا سری نگر,
پھر ہال کے اندر سے اسمبلی سیکریٹریٹ، وہاں پہ وہ ایک ڈیزرٹ تھا. میں ایک سائل تھا اس وقت، ایک سائل تھا ایک، کہ میں جاتا تھا کہ یہ لو جی میری فیملی کا یہاں ایشو ہے انجینئر رشید صاحب کا، اس کو آپ حل کیجیے. لیکن اس کے بعد جس وقت میں اسمبلی ایز ایم ایل اے گیا تو وہ میرے لیے بالکل ایک ایموشنل مومنٹ تھا کہ مقدر کو جو ہے کیا منظور تھا. اور جہاں تک جو آپ نے کہا کہ کوئی مومنٹ جو آپ کو یاد ہو انجینئر رشید صاحب کی، تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت ہماری آنٹ یا کچھ پڑوسیوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس وقت انجینئر رشید صاحب کو مطلب بار کیا گیا، اس وقت بھی آج بھی انہیں جو ہے آفیشل جو 5 منٹ ملتے ہیں ایک قیدی کو بات کرنے کے لیے، آپ گوگل کر سکتے ہیں. لوگوں نے اس کے خلاف بھی کافی پروپیگنڈا کیا، یہ کیسی ویڈیو کال کرتے ہیں، یہ کیسے بات کرتے ہیں. ابھی بابا جیل مینول میں ہے، آپ جیل مینول نکالیے تہاڑ جیل کا، کوئی بھی جو قیدی ہے وہ ہفتے میں 2 ویڈیو ملاقات ای ملاقات کر سکتا ہے اور ڈیلی 5 منٹ بات کر سکتا ہے اپنے کاؤنسل کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ. لیکن جس وقت الیکشن کی شروعات ہو گئی جنوری میں، تو اس کے بعد جو ہے 2-3 مہینے جب انہیں بار کیا گیا، کوئی کمیونیکیشن نہیں، کچھ نہیں. انہیں جب ٹارچر کیا گیا، انہیں جب وہاں ان کا جو وارڈ شفٹ کیا گیا، ان کے اوپر جو ہے کافی ساری ریسٹرکشنز لگائی گئی، ان کے جو ہے کھانے سے بھی محروم رکھا گیا، مطلب ڈائٹ جو ہے پراپر ڈائٹ نہیں دیا گیا، ان کا جو ہے ہائیجین وہاں پہ جو ہے وہ مینٹین نہیں رکھوایا گیا. تو اس کے بعد جب میں ملنے گیا 1-1.5 مہینے کے بعد، تو حالت کافی خراب تھی. نارملی جو جیل میں تو حالات خراب ہی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ورسٹ تھے. تو جس وقت میں گیا ان کو میں نے جب کہا، نارملی جب بھی وہ بات کرتے تھے اگر خدا نہ خواستہ کبھی کچھ ہوتا تھا اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں، کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا یا کوئی اچھی خبر ہوتی تھی، تو میں ڈیلی بیسس ان کو دیتا تھا. لیکن اس وقت جو ہے 1-1.5 مہینہ بعد میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. پھر میں نے ان کو کہا کہ فلاں 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 جو ہے کچھ لوگوں کی جو ڈیتھ ہو گئی. تو وہ کافی ایموشنل ہو گئے اس وقت، کیونکہ 5-10 لوگوں کا نام میں نے لیا. نارملی تو میں ڈیلی ان کو بتاتا تھا کہ 10 دن 5 گیپ بہت تھی، اب گیپ بہت تھی. تو میں نے جب ان کو کچھ نام دیے اس میں اثر زیادہ ہوا. ہاں، ان کو اثر زیادہ ہوا. اور انہوں نے اس وقت کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر جو ہے جس وقت آنٹ کی ڈیتھ ہو گئی اس وقت جو ہے میں وہاں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکا جنازے میں، فنرل میں، تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی فادر یا مدر کی کچھ، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کافی بیمار تھے، تو ایسا نہیں کرنا، مجھے بلانا آپ. تو یہ ایک ایموشنل مومنٹ تھا تھرو آؤٹ دیز 5-6 ایئرس، جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور جو اس وقت بھی ہے ایک اپریہنشن کے اس وقت دوبارہ ان کو جو ہے جیل میں رکھا گیا ہے. تو یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ ایک ہزاروں کشمیریوں کی بات ہے، اسپیشلی جو سیاسی بنیادوں پہ یا اپنے پروفیشن کی وجہ سے کوئی ٹریڈ یونین کے ساتھ تھا، کوئی جرنلسٹ ہے جس نے سرکار کے خلاف سٹینڈ لیا، اور کوئی مطلب ایک کنسٹرکٹیو سٹینڈ لیا، یا پولیٹیکل کہ آپ کو کسی کی سیاسی سوچ کے ساتھ آپ میل نہیں کھاتے ہیں، تو ان لوگوں کو ایسے ہی سینکڑوں لوگ ہیں، یا بار کے آپ دیکھ لیجئے. تو اس لیے میں زیادہ ایموشنل اس وقت بھی ہو رہا ہوں کہ یہ ایک انجینئر رشید کی مطلب بات نہیں ہے، یہ ایز اے وکٹم میں اگر بات کروں تو ایسی مومنٹ جو ہے، انفیکٹ ان کے جو کچھ سیلمیٹس ہیں ان میں سے جو ہے ایک سیلمیٹ جو ہے الطاف فنتوش، ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو اس ٹائم میں ہی اس وقت جو ہے، کیونکہ ایک ہی سیل میں تھے، پھر ایک دوسرے کی خبر وغیرہ کرتے تھے، تو مجھے پتا ہے کہ ان پہ کیا گزری اس وقت، تو ان کو کیسے ان کے علاج سے بھی ان کو محروم رکھا گیا اس وقت. تو یہ شاید سینکڑوں کشمیریوں کی بات ہے خصوصاً جو اس وقت جیلوں میں ہے، جن کو مطلب ریلیز کروانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. نہ صرف کہ جس طرح سے سرکار میں بیٹھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پرزنر کی بات، لیکن جو سب سے بڑا پولیٹیکل پرزنر انجینئر رشید، جس کو 5 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا، اس کی انٹریم بیل کے خلاف آپ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو کیسے بیل ملی. تو بابا کس پولیٹیکل پرزنر کی پھر آپ بات کر رہے ہو کہ چھڑانے کی بات کر رہے ہو. تو لہٰذا ایک میں چاہتا ہوں کہ ایک لیٹ دی گڈ سینس پریویل. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم 4-5 لوگوں نے اسمبلی میں پارٹی ایفیلیشنز ہماری جو ہے ڈفرنٹ تھی، ہم نے جو ہے ہم ایک ہو گئے کہ جو کشمیریوں کی ول اور وش تھی اس وقت. تو میں تو کہتا ہوں ہم سرکار کو بھی سپورٹ کریں گے، وہ بھی اسی طرح سے پولیٹیکل پرزنرز یا عوام کی جو ڈیولپمنٹ کے جو ایشوز ہیں، فری الیکٹریسٹی ہے، گیس سلنڈرز ہے، ریزرویشن ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان کے حوالے سے جو ان کا ہی ایجنڈا ہے، کوئی ہم ان کے ایجنڈا کے باہر نہیں مانگ رہے ان کو. ہم کہتے ہیں اپنا ایجنڈا فلفل کرو، اس کے لیے بھی ہم سپورٹ کریں گے. تو لیٹ دی گڈ سینس پریویل.
بہت بہت شکریہ رشید صاحب آپ کا یہاں پہ آنے کے لیے, اینڈ ہوپ فلی ہم اور بھی آپ کے ساتھ اور بھی فیوچر میں ایسی کانورسیشنز انشاءاللہ. ناظرین, ہم آج ایک اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جس بھی پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں, چاہے فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, اس کو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کریے, اینڈ وی ول ہوپ فلی انشاءاللہ ٹرائی ٹو برنگ یو مور پرومیننٹ وائسز فرام جموں اینڈ کشمیر. ٹل دین, گڈ بائے.